بچھڑے کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل فورم پاکستان پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان کبریٰ مہندی اور میرے ساتھ دیں گے فاطمہ اختر۔ جی ناظرین، آج ہمارا پروگرام اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے جو محسن انسانیت، استاد الاساتذہ، مفسر قرآن، عالم بعمل اور حقیقی فرزند بلتستان تھے، جو کچھ دن قبل اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خداوند علامہ شیخ محسن علی نجفی کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین، مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی 1938 کو بلتستان کے ایک نواحی گاؤں منٹھوکھا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مولانا حسن جان تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ 14 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ آپ کے والد کے وفات کے بعد آپ نے اپنے گاؤں سے منسلک اخوند گاؤں کے ایک عالم سے علمی تعلیم کا آغاز کیا۔ پھر بعد میں مولانا سید احمد موسوی، جنہوں نے نجف سے تعلیم حاصل کی تھی، ان کے زیر سایہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوئے۔ جی، اس کے بعد 1960 میں علامہ شیخ محسن علی نجفی بلتستان سے مزید اصول علم کے لیے کراچی روانہ ہوئے اور 1963 میں حیدرآباد سندھ کے مدرسہ مشارع العلوم میں داخلہ لیا۔ مولانا عمر زیدی اور مولانا منظور حسین آپ کے اساتذہ تھے۔ وہاں بھی علمی پیاس نہ بجھ سکی اور آپ دارالعلوم خوشاب تشریف لے گئے۔ حصول علم کے لیے آپ کی کاوشوں نے خوشاب کو خیربات کہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ جامعہ المنتظر لاہور تشریف لے گئے۔ جامعہ المنتظر لاہور سے آپ نے حوزیہ علمیہ نجف کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کے جہد مسلسل نے آپ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا۔ حوزیہ علمیہ نجف میں آپ آیت اللہ حکیم عراقی اور دیگر اساتذہ کرام سے مستفید ہوتے رہے۔ وہاں آپ آیت اللہ خوی کے درس خارج میں بھی شامل ہوئے، گو آپ نے اپنے اعلیٰ اسلامی تعلیمات نجف سے حاصل کی۔ ناظرین، دوران تعلیم آپ نے بعنوان النجف سوی کے نام سے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو اساتذہ و اہل و فکر کی جانب سے خوب پذیرائی ملی۔ جی، علامہ صاحب نجف اشرف میں پوری یکسوئی اور دلجوئی کے ساتھ دینی تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں تھے کہ اچانک عراق کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ صدام نے دینی مدارسوں پر خوشاب مارنا شروع کر دیا اور وہاں موجود طالب علموں اور اساتذہ کرام کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یوں مجبوراً حوزہ علمیہ نجف اشرف کو افسردہ دل کے ساتھ چھوڑنا پڑا اور 1974 میں مراجع الازام سے وکالت حاصل کر کے آپ پاکستان تشریف لائے۔ جی ناظرین، یہ تھی علامہ شیخ محسن علی نجفی کی زندگی بحیثیت طالب علم۔ اب ہم ان کے گراں قدر خدمات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دینی مدارس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، علامہ شیخ محسن علی نجفی نے بہترین دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے خوی فاؤنڈیشن کی مدد سے اسلام آباد میں جامعہ کوثر کی بنیاد رکھی، جہاں اس وقت بہترین دینی و دنیاوی تعلیم سے بہت سارے طلاب مستفید ہو رہے ہیں اور یہاں سے فارغ طلاب پورے پاکستان میں اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید بہترین دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے آپ نے اسلام آباد میں جامعہ اہل بیت کی بھی بنیاد رکھی، جو اس وقت پورے آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان خصوصاً گلگت بلتستان کے بہت سارے مدرسوں کے آپ معمار اعلیٰ بھی ہیں۔ اسوہ ایجوکیشن سسٹم۔ ناظرین، علامہ صاحب نے جدید سائنسی علوم کے پیش نظر اسوہ ایجوکیشن سسٹم کا قیام کیا، جو بہترین طریقے سے رواں دواں ہے اور پاکستان بھر میں قریباً اس کے 100 سے زائد اسکول اور کالجز ہیں، جن میں نمایاں اسوہ کیڈٹ کالج اسلام آباد، اسوہ گرلز پبلک اسکول اینڈ کالج اسکردو، اسوہ بوائز پبلک اسکول اینڈ کالج اسکردو، اسوہ پبلک اسکول اینڈ کالج چکوال اور گلگت شامل ہیں، جہاں سے فارغ التحصیل طلباء تقریباً پاکستان کے ہر اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، محسن انسانیت نے اپنی زندگی میں نادار غریب لوگوں کا بھرپور خیال رکھا اور بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب غریب لوگوں کی مالی مدد خوب کی۔ اسکردو 2005 میں آپ نے اپنی نوعیت کا پہلا سوسائٹی مدینہ ٹاؤن یعنی مدینہ کالونی کے نام سے منسوب کر کے وہاں مفلس، غریب اور نادار لوگوں کے لیے مفت گر، تعلیم اور صحت کے مراکز قائم کیے۔ 50 ایکڑ پر مشتمل اس کالونی میں تقریباً 400 سے زیادہ خاندانوں کو مفت زندگی گزارنے کی سہولیات دی گئی ہیں اور مزید اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ پاک پولی ٹیکنیکل کالج اسکردو سمیت دیگر علاقوں میں نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے علامہ شیخ محسن علی نجفی نے بہت سارے ٹیکنیکل کالجز کے قیام کیا۔
اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بنت الہدا الکوثر گرلز کالج اسلام آباد جیسے عظیم درسگاہوں کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، دینی و دنیاوی تعلیم میں ملک و قوم کے لیے خدمات سر انجام دینے کے بعد غریب، نادار اور مفلس لوگوں کے لیے مفت گر تعلیم صحت کے مراکز قائم کرنے کے بعد آپ نے پورے پاکستان میں مختلف دیہاتوں اور گاؤں میں صحت کے مراکز بھی قائم کیے، جن میں ڈائلیسس سینٹر کا قیام، یتیموں کے لیے میڈیکل فنڈ اور یتیم لوگوں کے لیے آپریشن میں مالی معاونت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ غریب اور یتیموں کے لیے اجتماعی شادیاں اور جہیز کا بندوبست بھی کیا کرتے تھے۔ یوں آپ نے کئی یتیموں اور غریبوں کے گھر بسانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان زلزلہ زدگان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے 3000 مکانات پر مشتمل ایک پروجیکٹ شروع کیا، جس میں سے 500 مکمل ہو چکے ہیں اور ابھی اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ علامہ شیخ محسن علی نجفی کے خدمات پاکستان بھر میں نمایاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارے تصانیف کے مصنف، مدیر اعلیٰ اور مترجم اعلیٰ ہیں۔ ناظرین، یہ ایک عہد تھا جو تمام ہوا اور 1938 میں پیدا ہونے والے علامہ شیخ محسن علی نجفی 9 جنوری 2024 کو اسلام آباد میں انتقال فرما گئے۔ آپ کا نماز جنازہ 10 جنوری کو جامعہ امام صادق اسلام آباد میں شیخ حسن جعفری امام جمعہ اسکردو کی اقتداء میں ادا کی گئی اور قائد جعفر پاکستان سمیت دیگر حکومتی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس پلیٹ فارم سے ہم حکومت وقت اور صدر پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ علامہ شیخ محسن علی نجفی کو ان کے گرہ خدمات کے صلے میں پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نواز کر انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے مجالسوں، میلادوں اور محفلوں میں اس قوم کے معمار اعلیٰ کو یاد کریں اور خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ شیخ علامہ محسن علی نجفی کے درجات بلند کریں، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔